جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیزنڈ صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب، اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے تجربات اور ان کی جو لائف ہے کیسی رہی۔ جی شامی صاحب بتائیں کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، تعلیم کہاں سے حاصل کی، یہ سارا لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ مطلب لوگ کس طرح سے گرو کیا آپ نے۔ دیکھیں، میرا بچپن تو پاک پٹن میں گزرا۔ میرے والدین جو ہیں وہ ہوشیارپور سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ ہوشیارپور مشرقی پنجاب میں ہے، جی اور اس کے ساتھ ایک قصبہ ہے شام چوراسی، جہاں ہمارے جد امجد جو ہیں حضرت تاج العارفین شیخ عبدالنبی شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے، اور انہی کے نام سے وہ موسوم ہے، اور ان کی جو اولاد ہے وہ شامی کہلاتی ہے۔ تو جب پاکستان قائم ہوا تو اس کے بعد ہجرت کرنی پڑی، اور مشرقی پنجاب میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید ہی کو مسلمان رہ گیا ہو۔ جی اور میرے والد جو ہیں وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اہلکار تھے، تو وہاں سے وہ جب پاکستان پہنچے کچھ عرصہ لاہور رہے، پھر ساہیوال رہے، اور پھر وہ پاک پٹن میں ان کی تقرری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر لاہور آ گیا؟ نہیں، اس کے بعد یعنی میرے بھائی جو تھے بڑے، وہ بورے والا ٹیکسٹائل مل جو ہے اس میں ملازمت کر رہے تھے، اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ہاسٹل میں رہ سکوں اور ساہیوال میں تعلیم حاصل کر سکوں۔ تو پھر میں اپنے بھائی کے پاس بورے والا چلا گیا۔ وہاں میونسپل کالج بورے والا جو ہے اس میں نے داخلہ لیا، اور پھر وہیں سے میں نے ایف اے کیا۔ تو پھر میں منتقل ہوا ساہیوال، اور اس وقت میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہاں میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اور یہ وہ سال ہے کہ جب محترمہ فاطمہ جناح میں انتخابات میں حصہ لے رہی تھیں، اور جب میں وہاں پہنچا ہوں ساہیوال میں، تو جو اسٹوڈنٹس یونین تھی اس کے انتخابات ہونے والے تھے، تو اس میں نے حصہ لیا، اور میں صدر منتخب ہو گیا یونین کا۔ اور تو محترمہ فاطمہ جناح کا پھر انتخاب آ گیا سر پر۔ تو اس طریقے سے ہم محترمہ فاطمہ جناح کی کمپین چلاتے رہے، اور اس میں گاؤں گاؤں گئے ان کا پیغام لے کر، اور ایوب خان کی آمریت کے خلاف اپنا جھنڈا بلند کرتے رہے۔ تو پھر اب مجھے بچپن ہی سے شوق تھا کہ میں اخبار نویس بنوں گا، اور اگر اخبار نویس نہ بن سکوں تو میرا سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ میں وکیل بنوں گا۔ اچھا تو پھر میں نے جب وہاں سے گریجویشن کر لی، اس کے بعد 65 کی جنگ پھر شروع ہو گئی۔ ہمارے کچھ دوست تھے پاک پٹن کے، کچھ وہاں ملے رحیم یار خان میں، وہ کراچی چلے گئے تھے، اور کراچی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور جاب بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ بھی کراچی آ جاؤ۔ تو پھر میں کراچی چلا گیا کہ تاکہ جاب بھی کر سکوں اور پڑھ بھی سکوں۔ تو وہاں پھر میں نے ایس ایم لاء کالج میں داخلہ لیا، اور پھر جاب کی تلاش شروع کی، اور اس میں پھر میں روزنامہ حریت جو ہے نا، اس میں فیچر رائٹر ہو گیا۔ وہاں میرے فیچر چھپنے لگے۔ کچھ اس وقت حریت مالی مشکلات کا شکار تھا، مجھے 100 روپیہ مہینے کا ملتا تھا۔ تو پھر افروزہ اخبار جہاں جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ اب ہم نے کوشش شروع کی کہ جنگ میں یا اخبار جہاں میں جاب مل جائے، تو وہاں پھر مجھے جنگ میں ایک سب ایڈیٹر کے طور پر مجھے جاب مل گئی۔ اب کچھ دیر میں نے جنگ میں گزاری، اس کے بعد مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا اخبار جہاں میں۔ اس میں نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا۔
वो जो सिलसिला था इंटरव्यूज़ का, उससे मेरी शोहरत जो है वो भी उस हलके में हो गई है और मुझे पहचाना जाने लगा मुल्क की सतह पर। और ये मामला जारी था और अयूब खां की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, अब याहिया खान आ चुके थे। तो मुझे फिर जो अदारा उर्दू डाइजेस्ट है, इन्होंने एक हफ्तरोज़ा निकालने का फ़ैसला किया ज़िंदगी के नाम से। उन्होंने उसके लिए मुझे ऑफ़र की, मुझसे रब्ता किया कि मैं उसके एडिटर इंचार्ज के तौर पर आ जाऊँ। तो मैं फिर यहाँ लाहौर आ गया और ज़िंदगी में अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब के साथ और डॉक्टर एजाज़ हसन कुरैशी साहब के साथ मैंने काम शुरू किया। और वहाँ फिर आपको बताया कि वो सकूत ढाका हो गया, फिर पाकिस्तान दो लख्त हुआ और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो गई और हमारा जो रिसाला था वो भुट्टो साहब की सियासत जो थी उससे इख्तलाफ करता था, उनका सख्त नाक़िद था और उनकी हम हिट लिस्ट पे थे। तो जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो कुछ ही देर बाद इक़्तिदार संभालने के हमें गिरफ़्तार कर लिया गया। मार्शल्ला की अदालत में हम पर मुकदमा चला तो हमें फिर 1 साल कैद और 3 लाख जुर्माने की सज़ा हुई। और वो जो फ़ौजी अदालत थी उसमें हमने उसका बाइकाट किया और हमने कहा कि ये फ़ौजी अदालत जो है ये कानून के तहत कायम अदालत नहीं है, हम इसमें सफाई पेश नहीं करेंगे। तो हमने सफाई पेश नहीं की। तो मैंने उसमें एक बयान दिया, वो बयान बहुत मशहूर हुआ नौजवानों में। उस वक़्त उन्होंने सैकड़ों स्टाइल होता था तो वो लाखों की तादाद में और हज़ारों की तादाद में तकसीम हुआ होगा। वो अब भी वो बयान जो है, यानी मैं समझता हूँ कि मेरे जो यानी मेरी ज़िंदगी है एक अखबार नवीस की, उसमें जो बड़ी एक इम्तियाज़ी हैसियत रखता है, एक ऐसा बयान है जिस पर मैं अल्लाह का जो भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो मुझे ये मौका मिला और फिर उसके बाद हमने जेल काटी, फिर रहा हो गए। उसके बाद भुट्टो साहब का अताब हम पर गिरता रहा, वो पर्चा बंद करते थे, हम दूसरा कोई हायर कर लेते थे टेक्नीशियन, फिर वो बंद करते थे, फिर दूसरा निकलता था। ये अल्ताफ़ हसन कुरैशी और हाँ जी। नकी साहब, ये सब मतलब आप लोग फिर इसी रहा हो तरह गए हम से। सब लोग। हाँ जी। और फिर अब वो हफ्तरोज़ा ज़िंदगी और उर्दू डाइजेस्ट जो थे वो मुसलसल अताब का निशाना थे। तो कई पर्चे हमारे बंद हुए और अब एक पर्चा जो है उसके पब्लिशर को जब हुकूमत दबाव में ले आती तो कोई दूसरा हम तलाश करते, फिर दूसरे को तीसरा तलाश करते, तीसरे को चौथा तलाश करते। तो ये एक सिलसिला जारी रहा और भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत जो है फिर, और उसमें हमारी कशमकश जारी रही। और उनके दौर के आखिर में फिर हमें गिरफ़्तार किया गया एयर मार्शल असगर ख़ां के साथ। इल्ज़ाम हमारे ऊपर ये लगाया गया कि हमने ये फ़ैन रोड पर महमूद अली कसूरी साहब की कोठी थी और वहाँ एयर मार्शल असगर ख़ान ठहरा करते थे आमतौर पर। तो उस कोठी के सामने जो हाई कोर्ट के करीब है एक आईबी की गाड़ी थी, वो जा रही थी तो हमने उस पर हमला कर दिया और एक प्लग और पाना जो है वो चुरा लिया। तो ये मुकदमा कायम हुआ, हम गिरफ़्तार हो गए और उसके बाद कोट लखपत जेल में रहे। और एयर मार्शल असगर ख़ान भी थे, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी थे, फिर जावेद हाशमी साहब भी थे और परवेज़ यानी एक वो नाम उनका बशीर साहब क्या नाम था, वो एक वो वकील थे, वो भी मलक हामद सरफराज भी थे, मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो हम सब लोग जो हैं वो एक बैरक में कैद रहे और फिर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हो चुकी थी। वो तहरीक जो है जब आखिरी मरहले में पहुंची तो उस वक्त हमें फिर रहाई नसीब हुई। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे हमें रहा कर दिया गया। एयर मार्शल असगर ख़ां को ले जाया गया मुज़ाकरात में शिरकत के लिए और फिर भुट्टो साहब का मार्शल्ला ख़त्म हुआ और फिर जनरल ज़ियाउल्लाह की हुकूमत आ गई
ان کے آنے کے بعد پھر ہمیں اپنا ڈیکلریشن مل سکا اور پھر ہم نے اپنا ہفتہ روزہ شروع کر دیا. پھر ایک قومی ڈائجسٹ کے نام سے ماہنامہ جو ہے اس کو شروع کیا. اور پھر ہفتہ روزہ زندگی جو ہے، کیونکہ اردو ڈائجسٹ کے ادارے نے اسے دوبارہ شروع کیا، لیکن اب میں اس کا ایڈیٹر نہیں تھا. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بندش ہو گئی اس کی بھی. اور اس کے بعد پھر جو ڈیکلریشن تھا وہ اس کا ہفتہ روزہ زندگی کا میں نے لے لیا قریشی برادران سے بات کر کے کہ یہ نام میں لے لوں. تو اس طریقے سے ہفتہ روزہ زندگی جو ہے وہ پھر میرے پاس آ گیا، اور وہ ایک پبلشر کے طور پر بھی اور ایڈیٹر کے طور پر. تو میں اس کو شائع کرتا رہا. نوائے وقت میں پھر کالم نگاری شروع ہوئی، اور کالم نگار بن گئے جناب. پھر اس کے بعد جنگ آیا، اس میں کالم لکھا، اور وہ پھر جنگ صاحب ادھر پاکستان. پھر روزنامہ پاکستان جو ہے یہ ایک بہت مشکلات کا شکار تھا. اور اس کے جو ہے جو تھے مالک تھے بھٹی صاحب، وہ اس سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے، اس کو جان چھڑانا چاہتے تھے، اور وہ قرضوں کا بوجھ تھا اس پہ. تو پھر ہم نے ایک اپنے دوستوں کا گروپ بنا کے اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی. اور میرے بیٹے جو تھے عمر شامی جو ہیں، وہ اس وقت لمس سے میں پڑھ رہے تھے، تازہ میرے فارغ ہو رہے تھے، اور انہوں نے پھر آ کے اس کی انتظامی ذمہ داری سنبھالی. اور چودھری قدرت اللہ صاحب ہمارے وہ ادارتی امور کے ذمہ دار تھے. اور پھر ہم نے یہ روزنامہ جو ہے اس کی اشاعت کا آغاز کیا. اور اس میں یہ ہوا کہ اس کا جو قرضہ تھا وہ 8-10 کروڑ روپے کا قرض تھا، وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا اور یہ ہمیں منتقل ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے برکت ڈالی، کوشش کی، تو کئی سالوں میں پھر وہ اس کا قرضہ ادا ہوا. پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، تو پھر دنیا نیوز میں اپنا پروگرام شروع کیا نقطہ نظر. اور پھر ڈیجیٹل میڈیا کا دور آیا، تو میرے بیٹے جو ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے شروع کیا روزنامہ پاکستان جو ڈیجیٹل ہے، الحمدللہ ایک بہت بڑا پورٹل ہے وہ. اور عثمان شامی صاحب اس کو دیکھتے ہیں. تو اس طریقے سے بس یہ سفر کا آغاز ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ. اچھا یہ سر یہ بتائیں کہ ابھی کیس چل رہا ہے بھٹو کا جو چلا ہے، تو جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو کیا ریئیکشن تھا؟ آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ، کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ ججز نے کہ وہ جو ڈیو پروسیس ہے وہ فالو نہیں کیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ ماضی میں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں، تو ہمارے جو آنریبل ججز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا. ابھی تو اس کی تفصیلی وجوہات تو نہیں آئیں، شارٹ آرڈر آیا ہے. اور مگر اصل مسئلہ یہ ہمارا، آج بھی کچھ لوگ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں نا، انصاف مانگ رہے ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں. تو ان کی بھی سنوائی ہونی چاہیے. پہلے تو ان کی ہونی چاہیے نا. پہلے تو انصاف زندہ لوگوں کو دیں نا، پھر جو دوسروں کو تو بعد میں دیں گے. لیکن بہرحال ہم ماضی میں انصاف فراہم کر رہے ہیں. دیکھیے بھٹو صاحب کا جو مقدمہ ہے، اب یہ میں ٹیکنیکلٹیز کی بات نہیں کرتا. جب ہم لوگ تو اس وقت تو بڑے پرجوش تھے، ہم ان کے مخالف تھے، تو ہم تو سمجھتے تھے کہ مقدمہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. اور اس لیے دیکھیے وہ جو احمد رضا قصوری جو تھے، ان کے ایم این اے تھے، ان پر حملے ہو رہے تھے اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا. ان کے والد اس میں نشانہ بن گئے، نواب محمد احمد خان. اب ان کو قتل کرنے والے جو تھے وہ ایف ایس ایف کے اہلکار تھے، فیڈرل سیکورٹی فورس کے. سرکاری اسلحے سے ان کو قتل کیا گیا. تو آپ مجھے بتائیں. اور پھر اسی وقت ایف آئی آر لکھوائی احمد رضا قصوری نے، جس میں بھٹو صاحب کو نامزد کیا جب وہ وزیر اعظم تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ مقدمہ وہ چلنے دیتے، اسی وقت چل جاتا. لیکن وہ مقدمہ اس طرح نہیں چل سکا. ایف آئی آر جو ہے وہ سر بمہر کر دی گئی. اور اس کے بعد پھر جب جنرل ضیاء اللہ کا دور آیا تو وہ مقدمہ چلا. اب لاہور ہائی کورٹ میں چلا اور بعد میں پھر سپریم کورٹ میں اپیل چلی. اور اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے اس کی
کہ 7 جج تھے سپریم کورٹ کے جنہوں نے اپیل سنی. 7 جج اس بات پر متفق ہیں کہ قتل جو ہے نا وہ تو ایف ایس ایف کے لوگوں نے کیا ہے. اب 4 کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے ایما پہ ہوا ہے اور 3 کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ مسعود محمود کا جو نے کیا ہے اپنے طور پر کیا ہے یا بھٹو صاحب کے ایما پہ کیا ہے. تو یہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے. 3 کہتے ہیں ان کو بری کر دیا جائے, 4 کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی دے دی جائے. پہلی بات تو یہ کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ ان کو بھٹو صاحب نے چیف جسٹس نہیں بنایا تھا, مولوی مشتاق صاحب کو. ان کی جگہ 8ویں 9ویں نمبر کے چیف جسٹس بنا دیا تھا ان کو, اسلم ریاض حسین صاحب کو. تو ان کی ایک گریونس تو تھی ان کے خلاف, ان کو مقدمہ سننا نہیں چاہیے تھا مگر انہوں نے سنا. اس کے بعد جو فیصلہ لکھا اس میں بھی بڑے غم و غصے کا اظہار تھا. اگرچہ فیصلہ جسٹس آفتاب حسین نے لکھا, اس میں ان کو کمپلسو ڈائر بھی کہا بھٹو صاحب کو. اور پھر جب اپیل ہوئی تو اب اپیل میں تو سارے وہ جو واقعات ہیں, جو بھی مقدمہ چلا وہ کھلی عدالت میں چلا. فیصلہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے محفوظ ہے. تو جو بھٹو صاحب کا دور تھا اور اس میں اپوزیشن کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اور جس طرح کے وہ لوگ جو تھے نشانہ بن رہے تھے, وہ بھی تو اپنی کہانی ہے نا جس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. تو اب اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس میں فنی طور پر یا تکنیکی طور پر اس کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو چلیے ٹھیک ہے. ضیاء الحق کا دور تھا اور اس میں بڑے لوگ جو ہیں کنفلکٹنگ قسم کے ویوز دیتے ہیں کہ جی ہیروئن اور اسلحہ اور یہ افغان جہاد. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس پورے دور کو؟ لیکن ضیاء الحق کا دور جو تھا وہ مارشاء اللہ کا دور تھا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد جبکہ ہم سوچ رہے تھے کہ اب فوج کبھی حکومت نہیں کر سکے گی اس ملک میں, لیکن بھٹو صاحب اور ان کے مخالفوں میں اتنی پولرائزیشن ہوئی, اتنی محاذرائی ہوئی, اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ اس کے نتیجے میں مارشاء اللہ لگا. آپ دیکھیے مجھے 1977 کا انتخاب جو ہے وہ تو ثابت شدہ بات ہے نا آپ کے, اس میں ایک آرگنائز دھاندلی ہوئی اور اس میں جو پیپلز پارٹی ہے نہ اس سے پہلے کبھی اس کو اتنے ووٹ ملے نہ بعد میں کبھی ملے. میں کہا 56% یا 57% ووٹ اس نے حاصل کیے. تو جب آپ انتخاب میں بھی دھاندلی کریں گے اور آرگنائز دھاندلی کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جو مارشاء اللہ کی طوالت ہے, جو بھٹو صاحب اور ان کے مخالفین کے درمیان جو نفرت پیدا ہوئی تھی, اسی نے اس کو سپیس دی نا. بھٹو صاحب کو اب ہم یاد کرتے ہیں, وہ فیڈریشن کا سمبل بھی ہیں, ان کی پارٹی ایک بڑی وفاقی جماعت ہے. لیکن بھائی آپ ایک بات تو جواب دینا پڑے گا نا کہ 1970 کے جو انتخابات ہوئے اس میں میجورٹی کس نے لی تھی؟ شیخ مجیب الرحمان نے. جی ہیں جی, اور بھٹو صاحب کی پارٹی تو دوسرے نمبر پہ تھی, اقتدار ان کو منتقل نہیں ہوا اور ملک ٹکڑے ہو گیا, فوجی کارروائی ہوئی. تو کیا بھٹو صاحب جو ہیں ان کو جواب نہیں دینا پڑے گا ان کی پارٹی کو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میجورٹی پارٹی کو آپ اقتدار منتقل کر دیں. کیا وہ مجیب الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ نے اپنی حکومت اس کے بعد قائم کی. ٹھیک ہے نا, یہ بھی سوال دینا پڑے گا نا, سوال کا جواب دینا پڑے گا نا اس کا. یہ پیپلز پارٹی کے بھی ذمہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز لیگ جو ہے اس کی یہ آخری حکومت ہے. یعنی یہ تو بڑی وائلڈ سٹیٹمنٹ ہے, لیکن کیا کرے پاکستان مسلم لیگ نون, کیونکہ تعریف تو زیادہ ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, یا لوگ ہیں پیچھے تحریک انصاف کے. تو مسلم لیگ نواز کہاں کھڑی ہے آج اور آج سے اگلے چند عرصے میں, کچھ سالوں میں؟ دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ زیادہ تر 2 پارٹیز جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں بڑی. ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے نا, دنیا بھر کی طرح جیسے بڑی پارٹیز. 2 بڑی پارٹیز تھیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بنی بات, اور ان کے درمیان سیاست تھی. پھر پی ٹی آئی آ گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے.
اور پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب کب تک اس کو لیڈ کرتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی وابستہ ہے عمران خان کی ذات سے، مگر اس کے تو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے نا، اس میں سے دو پارٹیاں بن کے آئیں، ابھر کے سامنے آئیں. ایک پرویز خٹک کی پارٹی، ایک ان کی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی، اور دونوں پارٹی بنی اور رد ہو گئی الیکشن میں، ٹھیک. اور پھر پارٹی ان کی موجود ہے پی ٹی آئی جو ہے. تو ایک جو عوامی سپورٹ کا تو اندازہ اس سے لگا لیں. اس طرح جو پی ایم ایل این ہے، ظاہر ہے وہ این تو نواز شریف صاحب کا ہے نا. جی. جب مسلم لیگ کے ساتھ این لگا تو ان کی جماعت بنی. اب پی ایم ایل این جو ہے، اب اس کی قیادت جو ہے مریم کے ہاتھ میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ مریم کی جو پرفارمنس ہے نا، اب مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے بہت حد تک اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا اپنے ساتھ وہ کیا کرے گی، اور اگر پی ٹی آئی کی اسپیس کم ہوتی ہے تو پھر نون لیگ کی بڑھے گی، اور اگر نون لیگ کی کم ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی بڑھے گی. تو ہمیں دیکھنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا. مریم نواز اور بلاول بھٹو کو آپ کہاں کھڑے دیکھتے ہیں؟ یہ بلاول بھٹو بھی محنت تو کر رہے ہیں نا، اور ایک یعنی سیاسی شخصیت کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. اب اقتدار کا یعنی خود اقتدار میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی پارٹی اقتدار میں ہے، اور وہ یعنی اس کے اقتدار کے اندر کے جو مسائل ہیں اور معاملات ان سے بھی وہ آگاہ ہے. تو وہ بلاول بھٹو جو ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی جو شخصیت ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے مریم جو ہے ان کو بھی موقع ملا ہے. تو اگر مریم بھی اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں اور پرفارم کرتی ہیں، وہ تو ان کے پاس تو ایک وزارت اعلیٰ ہے نا پنجاب کی. جی. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر ہی اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر آگے اسلام آباد پہنچے. ان کے چچا جو تھے وہ بھی وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے پرفارم کیا، پھر آگے بڑھے. ان کے لیے بھی موقع ہے اگر وہ پرفارم کرتی ہیں جس طرح کہ وہ دن رات محنت کر رہی ہیں. اور تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے اچھی خبر ہوگی. اور پھر بلاول بھٹو اور مریم دونوں جو ہیں ہماری سیاست میں کردار ادا کر سکیں. عمران خان ہے، ان کی پارٹی جو ہے آج کل تو خاصی مشکلات میں ہے. کوئی ڈیسیجنس اسی طرح کے ہو رہے ہیں جیسے پہلے غلطیاں دہرائیں تو اب پھر غلطیاں آ رہی ہیں. تو ان کی پارٹی کا کیا یعنی مستقبل ہے اگر عمران خان کے بغیر جو پارٹی اس وقت چل رہی ہے؟ انفارچونیٹلی وہ پارٹی اپنے طریقے پر منظم جماعت نہیں بن سکی. ایک وہ تحریک ہے، بس لوگوں کی ایک فین کلب ہے خان صاحب کا. اور دیکھیے کے پی کے اندر تو جناب وہ اس کو بہت بھاری اکثریت حاصل ہے اس کو، اور پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی اس کی اپیل ہے. آپ دیکھیں نا کراچی میں آپ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ایم کیو ایم نے دھاندلی کر کے ان کی سیٹیں لے لی ہیں. یہ وقت بھی آنا تھا. تو ایک قومی ایک اپیل ہے اور اٹریکشن ہے خان صاحب میں. اب ان کو کتنا موقع ملتا ہے کہ اپنی پارٹی کو ٹھوس بنیادوں پہ کھڑا کر لیں، اور اگر ایسا کر سکے تو وہ بہرحال پارٹی اس کے اندر جان تو ہے. اب یہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں اپنی سپیس کیسے سیاسی سپیس حاصل کریں، اور کیا فوج یہ اگر سپیس انہوں نے لی ہے تو وہ اپنی سپیس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یا مطلب مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر یہ سارے سیاسی لیڈر یکجا ہو جائیں، کوئی رولز آف دا گیم پر اتفاق کر لیں، اور یہ طے کر لیں کہ انہوں نے فوج کی طرف نہیں دیکھنا، سیاسی معاملات خود طے کرنے ہیں. فوج کا رول رہے گا، اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. تو میرا خیال یہ بڑا معاملہ آسانی سے طے ہو سکتا ہے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم خلف شار میں رہیں گے. اور دیکھیں نتیجہ کا لکھلاج دیکھیں، آج کیا مسئلہ ہے. آج $140 ارب جو ہیں وہ ہماری جان کو اٹکے ہوئے ہیں. وہی قرضہ ہے نا ہمارا. 140 ارب کی کیا حیثیت ہے؟ 25 کروڑ کا ملک ہے. آپ
آپ دیکھیں اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس، یعنی آپ 2-4 سال میں کما کے حساب برابر کر سکتے ہیں یکسو ہو جائے تو، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے گریز کرنا ہوگا نا. تو ہمارے سیاستدان جو ہیں ان پہ ذمہ داری ہے، خود عمران خان صاحب پہ، نواز شریف صاحب پہ، زرداری صاحب پر، کہ وہ اپنے اوپر اٹھ کے معاملات کو دیکھیں. اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حامی افراد بھی کہہ رہے ہیں جی یہ حکومت 2 سال تک چلے گی. یہ ایسی کیوں افواہیں یا عدم استحکام سیاسی جو ہے اس کی طرف؟ دیکھیں حکومت یہ 2 سال تک چلے یا 3 سال تک چلے، جو مشکلات ہیں ہماری وہ کم نہیں ہوں گی. آخر یہ ریاست جو ہے اس کو مشکل سے نکالنا ہے نا. تو اس وقت جو کرائسس ہے وہ ہماری ریاست کو درپیش ہے، ہماری حکومت سے زیادہ. ہم اسے حکومت تک محدود رکھ رہے ہیں. تو اگر یہ حکومت جو ہے، کوئی بھی حکومت اگر نبردآزما نہیں ہو پاتی، اپنی مشکلات کم نہیں کرتی، تو پھر ریاست کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے راستے جدا کر سکتی ہے آگے فیوچر؟ ابھی تو امکان نظر نہیں آ رہا. اور ابھی تو دیکھیں نا، اگر یہ مشکلات کم نہیں ہوں گی اور اب ہمیں اپنے مسائل پہ قابو نہیں پائیں گے اور جو ریفارمز ہیں وہ نہیں کریں گے اور جو اپنی آمدن نہیں بڑھائیں گے اور اپنا ریونیو نہیں بڑھائیں گے، تو اگر پیپلز پارٹی آ بھی جائے گی تو وہ بھی ذلیل و خوار ہوگی. اس کے اپنے سیلف انٹرسٹ کا بھی تقاضا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کے سیلف انٹرسٹ کا تقاضا ہے کہ ملک کو گرداب سے نکالے، اس کے بعد پھر جس کی بھی حکومت ہو. نواز لیگ سمجھتی ہے کہ جو مشکل فیصلے سارے پی ڈی ایم دور میں بھی اور ابھی بھی اس دور میں بھی انہی کو کرنے پڑ رہے ہیں اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پنجاب میں بھگت رہے ہیں. نہیں، وہ تو پھر کرنے پڑے گا، خمیازہ تو کسی نہ کسی کو بھگتنا پڑے گا نا. حکومت تو دیکھیں نا، آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، فیصلے تو مرکز میں ہونے ہیں. جی، دیکھیں نا، امپیکٹ ان کا ادھر آنا امپیکٹ آنا ہے. لیکن یہ چیلنج تو قبول کر کے بات بنتی ہے نا جی. آپ چیلنج سے منہ تو نہیں موڑ سکتے. بالکل. پہلوان تو نہیں کہلائیں گے آپ اگر اکھاڑے سے بھاگ جائیں اور کہیں بس میں نے اپنی جان بچا لی ہے. جان تو بچا لی ہے، پہلوانی تو چلی گئی نا. اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا آپ مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات بھی خراب ہیں، لیکن ادھر سے پولیٹیکل جو معاملات ہیں ان میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. اس وقت تک تو میرا خیال جو صورت حال ہے وہ بہتر ہے کہ مل کے چل رہے ہیں. اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی لگے ہوئے ہیں. یعنی ایک ایسی حکومت ہے جو ایک پیج پر ہے، بلکہ ایک پیراگراف میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا وقت مل جانا چاہیے کہ یہ جان لڑا لیں. اور ابھی دیکھیں ہم نے IMF کا پروگرام ایک کیا ہے، دوسروں کی تیاری کر رہے ہیں. تو تھوڑی سی یعنی تھوڑا وقت ہے مشکل، اس سے گزرنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ.